تو کوئی بھی نماز ہے یا کوئی بھی اس میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اس میں اپنے آپ کو تکلیف میں بندہ ڈالے. ہم جب ناک پراپر رکھیں گے نا، ناک کی نوک کو تھوڑا دبائیں گے ہڈی لگ جائے گی. اب ایسی ہڈی نہیں لگانی کہ ہڈی ٹوٹ جائے. ناک کی دیواریں اب سب ملانی نہیں ہے نا، ہڈی لگانی ہے. یہ بعض لوگ تو یہاں کی لگاتے ہیں، یہاں بیچارے زخمی ہو جاتا ہے، نشان پڑ جاتے ہیں. یہ بھی نہیں ہے، یہ اس کو دبائیں گے نا تو یہ آٹومیٹک ہڈی آ گئی نا، یہ لگ گئی. جب عادت ہو جائے گی تو تکلیف بھی نہیں ہوگی. طرح پیشانی زمین کی سختی محسوس ہو، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پیشانی کو چھیل کے زخمی کر دے اتنا دبائے. ہاں کارپیٹ موٹا موٹا ہے، کارپیٹ ہوتے بھی نیچے فوم بچھاتے ہیں بعض جگہ. اب ایسا کارپیٹ ہے اور اس پہ نماز پڑھنی ہے، یا گدڑی ہے اس پہ نماز پڑھنی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اتنا دبائے، پیشانی اتنی دبائے. یہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی. مسئلہ یہ کہ سجدے میں پیشانی زمین پر جمع نہیں ہے. اگر زمین پر بالکل ادھر ادھر چھوڑ دی تو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی. صرف کارپیٹ وغیرہ پر موٹی چیز پر نماز پڑھی تو پھر اتنی جمع نہیں ہے کہ دبا نہیں ہے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا. دبانے کی گنجائش باقی رہی تو اس میں واقعی مشقت ہوتی ہے. تو یہ اس جگہ کا قصور ہے کہ نماز میں ایسی جگہ ہونی نہیں چاہیے، ایسی چیزیں بچھانی نہیں چاہیے کہ جس سے نماز میں خشوع اور خضوع ڈسٹرب ہو، توجہ بٹے اور زور لگے. ورنہ ہڈی میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے زور لگانے کا، ہڈی لگ جائے بس.